الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ایک بہت ہی عظیم جنگ، ایک بہت ہی بڑا واقعہ جسے معرکہ حق و باطل کہا جاتا ہے، اسلام کی باقاعدہ پہلی جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، وہ واقع ہوئی 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری۔ اس جنگ کے اسباب کیا تھے؟ بہت سارے ہیں، چند ایک اسباب آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ تاکہ ہمیں اس جنگ کے ہونے کی وجہ کا پتہ چلے کہ یہ جنگ ہوئی کیوں تھی، کفار کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان اس جنگ کے واقع ہونے کے اسباب کیا تھے، وجہ کیا تھی۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ کفار مسلمانوں کو کبھی بھی سکون اور راحت میں برداشت نہیں کرتے تھے کہ مسلمان آرام سے رہیں، راحت اور سکون سے رہیں۔ کفار کو یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں تھی کہ جب مسلمان مکہ المکرمہ میں تھے تو وہاں انہوں نے مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھائے تھے، انہیں بڑی اذیتیں پہنچائی تھی، بڑی تکلیفوں میں ان کو رکھا تھا، اور جب مسلمان مکہ المکرمہ سے اللہ کے حکم سے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لائے اور اب مدینہ کے اندر مسلمان ایک باقاعدہ زندگی کا آغاز کر چکے تھے، بڑی پیاری زندگی گزارنا انہوں نے شروع کر دی تھی، لیکن کفار مکہ کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی سکون سے نہ رہے، چین سے نہ رہنے دیا جائے مسلمانوں۔ تو پھر کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مہمیں چلائی، مسلمانوں کو مدینہ کے اندر بھی آرام سے نہ رہنے دیا، انہیں تکلیفیں پہنچائی، اور بعض دفعہ وہ شرارت کرتے کہ مسلمان مدینہ سے باہر اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے کر جاتے، بکریاں چرانے کے لیے لے کر جاتے تو کفاروں پر حملہ کر دیتے، ان سے ان کا مال چھین لے جاتے اور مسلمانوں کو مارتے پیٹتے انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور باقاعدہ وہ مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ ایک جنگ کی مہم شروع کر چکے تھے، جنگ کی تیاری میں مشغول تھے، مصروف تھے کہ کفار مکہ کے بڑے بڑے تاجر، وہ بڑی بڑی جو تجارت کرتے تھے، اپنی اس آمدنی میں سے، اس تجارت میں سے انہیں جو نفع ملتا تھا، انہوں نے ایک حصے کو مخصوص کیا تھا، خاص کیا تھا، اور وہ حصہ سب کے سب جمع کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، اور اس حصے سے وہ مسلمانوں کے خلاف آلات جنگ کو جمع کرتے تھے، جنگ کرنے کے لیے ساز و سامان جمع کرتے تھے، اکٹھے کرتے تھے، اور اپنے کافر جوانوں کی وہ ٹریننگ کرواتے تھے، باقاعدہ بڑی تیاری کرتے تھے، اور انہوں نے یہ پروگرام اور یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم ایک بڑی قوت بن کر، ایک بہت بڑی جماعت کی صورت میں ان مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ان کے خلاف ہم جنگ کریں گے اور ان کو دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے۔ باقاعدہ ان کفار کا یہ اہتمام شروع ہو چکا تھا کہ وہ اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ ہر دفعہ جب بھی نفع بچتا تھا وہ اس مہم پر لگاتے تھے، اس مقصد کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اسی مہم کے پیش نظر کفار مکہ نے ایک بہت بڑا تجارت کا قافلہ شام کی طرف بھیجا تھا، جس میں کفار مکہ کے
تقریباً سارے لوگوں کا ساز و سامان تھا، سب نے مال جمع کیا، اکٹھا کیا اور پھر اس قافلے کو شام کی طرف بھیجا، کیونکہ تجارت کا بازار تھا، مرکز تھا یہ شام، تو وہاں لوگ آتے تھے، تجارت کرتے تھے اور نفع لے جاتے تھے۔ اب اس لشکر کے لیے ابو جہل اور دیگر کفار مکہ نے ابو سفیان کو چن لیا، منتخب کیا کہ ابو سفیان ہمارے اس لشکر کی، ہمارے اس قافلے کی سرداری کریں گے، اس لشکر کے اور اس قافلے کے، اس کاروان کے وہ حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ بڑا بہادر تھا، بڑا عقل مند تھا، یہ لوگوں کو بڑے بڑے مشورے دیتا تھا، اس کی باتوں کو لوگ ماننے والے تھے ابو سفیان کی۔ تو اب یہ قافلہ چلا شام کی طرف، اور شام میں انہیں اس قافلے سے بہت بڑا نفع حاصل ہوا، کفار کو اس تجارت میں بہت بڑا نفع۔ وہ اس نفع کے ساتھ کفار اس سامان کے ساتھ مکہ کی طرف واپس رواں دواں تھے، اور یہ جو مقام بدر ہے جہاں پر یہ جنگ ہوئی، یہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا قافلوں کا، شام کی طرف آنے جانے کے لیے تجارتی قافلے جاتے تھے آتے تھے، تو یہ مقام بدر ہے جو اس کے قریب سے، یہ اسی میدان میں سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ تو اب یہ بڑے قافلے کے بڑے نفع کے ساتھ واپس آ رہے تھے ابو سفیان کفار کے لشکر کو لے کر، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر ہوئی، یہ اطلاع ملی کہ کفار اس طرح سے اتنے بڑے نفع کے ساتھ مکے کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ایک مہم چلانی ہے اور مسلمانوں پر ظلم کرنا ہے، تشدد کرنا ہے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور فرمایا کہ چلو نکلو، چلتے اور چل کر اس قافلے کو ہم روکتے ہیں، اس کاروان کو ہم روکتے ہیں، اس سے جو مال غنیمت ہمیں حاصل ہوگا اس سے ہمارے اسلام کو قوت ملے گی۔ اور یہ شرعاً جائز تھا، کیونکہ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے ہم اختیار کر رہے تھے، یہ تیاریاں کر رہے تھے، یہ منصوبے بنا رہے تھے۔ تو ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے۔ صحابہ کرام جس حالت میں تھے بڑی جلدی میں نکلے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی سامان لیا اور نہ کوئی جنگ کے لیے سامان لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 313 اصحاب کے ساتھ مدینہ سے نکل پڑے اور بدر کی طرف روانگی کی۔ ادھر ابو سفیان بھی بڑا چالاک تھا، بڑا تیز تھا، بڑا ذہین تھا، اس نے کہا، اس نے بھی اپنے مختلف جاسوس چھوڑ رکھے تھے جاسوسی کرنے کے لیے، اور اسے پہلے ہی خطرہ تھا کہ مسلمان ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے یا ہم سے یہ مال لوٹنے کی کوشش کریں گے، تو اس نے بھی جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ اس کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے اس کاروان، اس قافلے کو روکنے کے لیے روانگی کر لی ہے مدینے سے۔ تو ابو سفیان نے فوراً ایک شخص کو، زمزم بن غفاری کو مکہ کی طرف بھیجا۔ وہ مکہ کی طرف گیا، مختصر عرض کرتا ہوں تاکہ آگے بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اس کے چند ایک یہ اسباب آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جنگ ہوئی کیوں تھی، اس کے اسباب کیا بنے تھے۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ ابو سفیان نے پیغام دے کر ایک قاصد کو بھیج دیا مکہ کی طرف، خط لکھا اور لکھا یہ کہ مسلمان ہمارے اس قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، تمہارے اس ساز و سامان کو لوٹنے والے ہیں، لہٰذا تم سے جتنا جلدی ہو سکے اپنے کاروان کی حفاظت کے لیے، قافلے کی حفاظت کے لیے جلدی سے نکلو۔ مکہ کے اندر جب یہ پیغام پہنچا تو ابو جہل نے اور دیگر سرداران مکہ نے، جو کفار کے سردار تھے، وہ سب کے سب جمع ہوئے اور لوگوں کو جمع کیا، اور بڑی ہی جلدی کے اندر انہوں نے 1000 افراد کا لشکر تیار کر لیا۔ 1000 کے لشکر کے ساتھ وہ وہاں سے نکل پڑے۔ جب نکلے تو راستے میں ایک مقام پر ابو سفیان نے پھر ایک خط لکھا اور وہ ابو جہل کی طرف، کفار مکہ کی طرف بھیجا، کہا کہ ہم مسلمانوں سے بحفاظت بچ چکے ہیں، کیونکہ اس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا، جس راستے سے جا رہا تھا، جس راستے سے لٹنے کا خطرہ تھا، اسے چھوڑ کر اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور پیغام بھیجا، خط بھیجا کہ ابو جہل اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ساز و سامان اور ہمارا مال و متاع ان سے بچ چکا ہے، اور ہم بڑی حفاظت کے ساتھ مکہ کے اندر پہنچنے والے ہیں، مکہ کے اندر آنے والے ہیں۔ ابو جہل کے پاس یہ خط پہنچا تو 2 قبیلے جو ابو جہل کے ساتھ تھے، کفار مکہ کے،
یہ قبیلے ہوتے تھے اور قبیلوں کے سردار ہوتے تھے اور وہ سردار فیصلے کیا کرتے تھے. تو اب 2 قبیلے تھے. ان 2 قبیلوں نے جب اس خط کو سنا تو کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا چلو ہم واپس چلتے ہیں. لیکن ابو جہل بضد رہا اور اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم نے واپس مڑ کر نہیں جانا، بلکہ ہم نے اسی طرح اپنے اس لشکر کے ساتھ مقام بدر تک جانا ہے، بدر میں پہنچنا ہے، اور بدر میں پہنچ کر وہاں ہم اونٹوں کو ذبح کریں گے، اونٹوں کو کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ گانے کی محفلیں سجائیں گے، تاکہ کفار مکہ کے ہر ایک قبیلے پر اور مسلمانوں پر ہمارا رعب اور دبدبہ مزید بڑھ جائے. اس وجہ سے یہ ابو جہل مقام بدر کی طرف چل پڑا کہ مقام بدر میں پہنچ کر ہی کریں. مختصر عرض کرتا ہوں پیارے مسلمان، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر مل چکی کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو بچانے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور ادھر ابو جہل ایک لشکر کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ لڑنے پر بضد ہے. تو اب یہ مسلمان 313 تھے، گھر سے تو نکل چکے تھے، لڑنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں تھا، نہ کوئی ہتھیار تھا، صرف 70 ان کے پاس اونٹ تھے، چند ایک گھوڑے تھے، 2 یا 3 گھوڑے تھے، اور ان کے پاس لڑنے کے لیے گنتی کی چند تلواریں تھیں، چند ایک زرہیں تھیں، کچھ بھی باقی ساز و سامان نہیں تھا، کیونکہ ان کا تو ارادہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے. لیکن اب یہ جنگ کا سبب بن چکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا، اور ساری بات واضح طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے بیان فرما دی کہ میرے صحابہ اب یہ صورت اختیار ہو چکی ہے، یہ معاملہ بن چکا ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا تو کھڑے ہو گئے اور بڑے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ خطاب فرمایا، واز فرمایا اور کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب یہ تھے مہاجرین صحابہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آنے والے، اور اس جنگ کے اندر جو مہاجر صحابہ کی تعداد تھی وہ صرف 60 تھی، باقی جو 253 جو صحابہ تھے وہ انصار سے تھے. اب انصار میں سے کوئی بھی نہ اٹھا، کسی نے کوئی تقریر نہیں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف دیکھ رہے تھے. جب ان کی طرف دیکھ رہے تھے حضرت سعد بن وقاص، حضرت سعد بن عبادہ آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کے وہ جانثار ہیں، ہم آپ سے ایسی محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ پر ایسے جانیں قربان کرنے والے ہیں. یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو کہ سمندروں میں جا کر لڑائی کرنی ہے تو ہم سمندروں میں جا کر کفار سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، یہ کھڑے ہوئے، اور ایک اور قبیلے کے سردار حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے وہ جانثار ہیں، ہم آپ پر ایسے جانیں قربان کرنے والے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے جو امتی تھے ان کی طرح نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے جنگ کرنے کا حکم ہوا تو اب موسیٰ علیہ السلام کے امتی ماننے والے کہنے لگے کہ تو جائے تیرا خدا جائے تم لڑو، ہم تو یہیں پر بیٹھے. تو اب حضرت مقداد کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم تو وہ جانثار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جانے آپ کا خدا جانے، آپ جاؤ اور جا کر لڑو. نہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، ہر طرف سے کفار سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جذبہ دیکھا، یہ ذوق اور شوق دیکھا صحابہ کرام کا، اور یہ جانثاری کا عالم دیکھا تو حضور کے پیارے پیارے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اللہ اب یہ 313 کا جو لشکر ہے یہ چل رہا ہے، جا رہا. کچھ دور جا کر حضور علیہ السلام نے اپنے لشکر کی کیفیت دیکھی اور دیکھا کہ جو زیادہ کم سن تھے نا، چھوٹی عمر کے تھے، حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کو واپس بھیج دو، واپس بھیجو. سب کو واپس بھیجا جا رہا تھا جو چھوٹی چھوٹی عمر کے تھے. تو اب دیکھا کہ حضرت سعد بن وقاص حضور کے بہت عظیم صحابی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی تھے حضرت عمیر بن وقاص. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو بھی واپس کر دیا جائے. اب جب اس نے یہ سنا مچل گیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ نہیں، میں نے واپس نہیں جانا. یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے اور میدان میں جا کر کفار کے ساتھ لڑنا ہے، جامع شہادت نوش کرنا ہے یا غازی بن کر واپس پلٹنا ہے. پیارے مسلمانوں ذرا غور کیجئے کہ ان کی رگوں کے اندر وہ خون دوڑ رہا تھا جو عشق رسول اور محبت
مصطفیٰ کی چاشنی سے سرشار تھا کہ ان کی رگوں کے اندر عشق رسول کی خون کی سرایت تھی، اور یہ چاہتے یہ تھے کہ بس حضور کی محبت میں اپنی جانیں قربان کر دی جائے۔ آج کے نوجوانوں کو بھی اس طرح کے واقعات سے اپنے اندر جوش و جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ اسلام کی خاطر یہ نوجوان تھے کہ بظاہر تعداد بالکل تھوڑی سی تھی، لیکن دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان پر کھیل جانے والے تھے اور اپنی جانوں کو قربان کر دینے والے تھے۔ اب یہ قافلہ چلتا چلتا گیا، راستے میں ایک مقام پر حضور علیہ السلام ہوئے۔ ایک دیہات کا ایک شخص تھا، اسے صحابہ کرام نے دیکھا اور اس سے ابو سفیان کے قافلے کے بارے میں پوچھا۔ جب اس قافلے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں پتا اس قافلے کے بارے میں۔ تو صحابہ کرام نے اس شخص کو، جو دیہاتی تھا، ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، اسے کہا کہ تم ہمارے یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تم ان کو سلام کرو۔ اس نے پوچھا کیا تمہارے درمیان اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں، یہ ہمارے سردار، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب اس نے یہ سنا تو حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ اب سلام کرنے کے بعد اس نے ایک عجیب سوال کیا۔ اے پیارے مسلمانوں ذرا توجہ کیجیے، سیرت ابن ہشام حضور علیہ السلام کی سیرت پر بڑی پیاری اور معتبر اور مستند کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ اب اس دیہاتی نے سوال کیا کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو بتاؤ میری یہ اونٹنی ہے، اس اونٹنی کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ اب ذرا غور کیجیے، مسلمان نہیں ہے، کون ہے؟ کافر ہے۔ اب غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آج ہمارا جو عقیدت کا معاملہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ غیب جاننے والے اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نبی ہیں۔ اب حضور علیہ السلام سے اس نے یہ سوال کیا، کافر نے، کیونکہ کافر کو بھی پتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں رکھتا ہے۔ اور آج یہ کیسا مسلمان ہے کہ ایک طرف نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور نبی کی اس شان کہ جو اللہ ان کو علم غیب عطا فرماتا ہے اس کا منکر بھی ہے۔ اب غور کیجئے کہ ابو جہل کفار کا سردار ہے نا، اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں رکھتا ہے۔ تبھی تو وہ ہاتھ میں مٹھی بند کر کے کنکریاں لے کر حضور کے سامنے آیا اور حضور کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ کہ میرے مٹھی میں کیا ہے۔ مٹھی میں غیب تھا، وہ بند تھا، چھپا ہوا تھا۔ اور لفظ نبی جو ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی یہی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ آپ تراجم اٹھا کر دیکھیں، تفسیریں اٹھا کر دیکھیں کہ اس لفظ کا جو آپ کو معنی ملے گا وہ یہ ہے کہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والے۔ اب اس نے یہ سوال کیا، اب ابو جہل نے جیسے ہی مٹھی بند کر کے آیا، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تو غیب کی خبر ہی نہیں رکھتا، کیونکہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ سب سے بڑا غیب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے نبی آ کر ہمیں اللہ کی خبریں دیتے ہیں، اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، سب سے بڑا غیب یہ۔ اب ذرا غور کیجیے، ابو جہل آیا، مٹھی بند کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جہل تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے یہ میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو چیز موجود ہے وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں؟ وہ چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ابو جہل کے ہاتھ میں بند جو کنکریاں تھیں انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آواز آنی شروع ہو گئی، جب آوازیں آنی شروع ہوئی ابو جہل نے فوراً ان کنکریوں کو پھینک دیا، چھوڑ دیا، اور پھر ہوا کیا، یہاں پر آپ عاشقان رسول ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم کلمہ حق کو بلند کرو گے، اگر حق کی تبلیغ کرو گے، اگر حق پر قائم رہو گے، حق کا پرچار کرو گے، حق پر ثابت قدم رہو گے، تو تمہیں دنیا کا وہ رتبہ ملے گا جسے نبی کے قدم کہا جاتا ہے، کہ تمہیں نبی کے قدموں کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ کہ ان کنکریوں نے بظاہر ابو جہل کے ہاتھ میں قید تھی، لیکن جب کلمہ حق بیان کیا، رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کیا، تو ایک تو انہیں آزادی ملی اور آزادی کے بعد حضور کے قدموں کا قرب بھی انہیں مل گیا۔ اگر آج بھی کوئی حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں کلمہ حق کو بیان کرے گا تو اسے ضرور حضور کے قدموں کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو پیارے مسلمانوں، جب اس دیہاتی نے، گاؤں کے شخص نے یہ سوال کیا کہ بتا میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے اگر تم اللہ کے نبی ہو، تو حضور کے ساتھ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت سلمہ،
کیا نام تھا؟ حضرت سلمہ. اور جب اس نے یہ سوال کیا تو وہ اس دیہاتی کو کہنے لگے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے شخص، تو یہ سوال، یہ چیز تو میرے نبی سے پوچھتا ہے، ادھر تجھے میں بتاتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. سبحان اللہ. ہم اپنے نبی کی صحبت میں قربت میں رہ کر اللہ کی بارگاہ سے ایسا کمال پا چکے ہیں. تو میرے نبی سے پوچھنا چاہتا ہے، میرے نبی تو بڑی شانوں والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. اور پھر حضرت سلمہ نے کہا کہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں تیرا خود کا ہی لطفہ ہے کہ تو خود اس پر سوار ہوا تھا، تیرا اپنا ہی لطفہ ہے. جب یہ اس نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو روکا اور منع فرمایا کہ نہ، تو اس کے اس عیب کو ظاہر نہ کر، اس کو ظاہر نہ کر. تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ پیارے مسلمانوں، ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، یہ بالکل برابر. اب پیارے مسلمانوں، 17 رمضان المبارک کا دن آ چکا اور جمعۃ المبارک کی رات، 17 رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور تمام صحابہ آرام فرما رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں سربا سجود، اپنے رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو اپنا فضل فرما اور اپنا کرم فرما. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہرے داری کے لیے جو شخصیت مقرر تھی ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے. اور جنگ کے موقع پر یہ سب سے بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ جنگ کے وقت ہر ایک کا ٹارگٹ سردار ہی ہوتا ہے کہ وہ سردار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سردار کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اب یہ ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے سر لی تھی اور حضور کا پہرا دیا تھا. اب حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے کیا ہے کہ ساری رات گزر جاتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور اپنے رب سے بار بار یہ دعائیں کر رہے ہیں، یہ التجائیں کر رہے ہیں، یہ فریادیں کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، میری زندگی کا سارا سرمایہ یہ ہے. یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا. یا اللہ، تجھ سے مانگ مانگ کر میں نے کبھی عمر کو مانگا ہے، تو نے مجھے عمر عطا فرما دیا. کبھی میں نے حمزہ کو مانگا ہے، مولا تو نے مجھے حمزہ عطا فرما دیا. یا اللہ، تیری عطا سے، میری کاوش اور کوششوں سے مولا یہ 313 کا لشکر جمع ہے. اے مولا، یہ تیرے نام کی سربلندی کے لیے جمع ہے. اے باری تعالیٰ، اگر آج یہ مختصر سا لشکر ہلاک ہو گیا تو قیامت تک اس زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہو. اے مولا، تو ان کی مدد فرما، مولا تو ان پر کرم فرما. اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ حضور سجدے میں سر رکھ کر قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ اے مولا جو تیرا وعدہ ہے کہ کفار پیٹ پھیر کر بھاگنے والے ہوں گے، وہ شکست کھانے والے ہوں گے. اے ہمارے رسول، ہم تجھے فتح عطا فرمائیں گے، تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے. حضور یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. اب ذرا پیارے مسلمانوں غور کیجیے، یہاں پر سجدے کی اہمیت کو اپنے مد نظر رکھیں کہ سجدے کی برکت کیا ہے، سجدے کی اہمیت کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ والے دن سے ایک دن پہلے یعنی رات کو ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی سجدے کی حالت میں تو کبھی حالت انتہیات میں بیٹھ کر اپنے رب سے التجا فریادیں کر رہے. پہلا پیغام تو میرے پیارے حبیب نے پیارے مسلمانوں ہمیں یہ دے دیا کہ اے مسلمانوں، کیسی بھی مشکل گھڑی آ جائے، کوئی پریشانی والے لمحات آ جائے، تمہاری کوئی بڑی آزمائش آ جائے، تم مشکلوں میں پھنس جاؤ، پریشانیاں تمہیں گھیر لے، تو اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں التجا و فریاد کرنا، رب کرم فرما دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کے اندر یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو. تم نماز پڑھو مشکل گھڑی میں، 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لو اور صبر کرو اس مشکل پر اور اپنے رب سے دعا مانگو. رب قدیم تم پر کرم فرمائے گا، مشکل پریشانی دور فرما دے. میرے پیارے حبیب نے یہ اہتمام کیا. اور پیارے مسلمانوں، ایک سجدے کے اندر وہ پاور ہے جو دنیا کی کسی بھی طاقت کے اندر پاور نہیں.
اب غور کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات اپنے رب سے التجائے فریادیں کی، حالت سجدے میں سر رکھا ہے، سجدہ کرتے گئے۔ اور پیارے مسلمانوں ذرا غور کیجئے، صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے، اولیاء کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے کہ جب تک ان کا تعلق سجدے کے ساتھ تھا، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتے تھے، اپنے رب کے بارگاہ میں التجائے فریادیں کرتے تھے، عاجزی اور انکساری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں انہیں کامیابی عطا فرمائی، بڑی بڑی کامیابیوں سے اللہ نے انہیں ہمکنار فرمایا۔ اور جب سے ہماری پیشانیاں سجدے سے دور ہو چکی ہیں، جب سے ہماری یہ پیشانیاں سجدوں سے دور ہو چکی ہے، رب کی بارگاہ میں جھکنے سے دور ہو چکی ہے، ہمیں مشکلات اور پریشانیوں نے، مصائب اور آلام نے گھیر دیا ہے اور ہمیں نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ اس رات میرے حبیب نے یہ پیارا عمل اختیار کر کے ہمیں یہ طریقہ بتلا دیا کہ اگر مشکل وقت میں جہاں تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو سب سے بہترین مدد کرنے والی ذات رب قدیر کی ذات ہے، تم اس رب کی بارگاہ میں استغاثہ کرو، رب تمہاری مدد فرما دے گا۔ اب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اللہ سے دعائیں مانگی، رو رو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا اتنا لمبا سجدہ دیکھا، حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب بس کیجئے، آپ نے اللہ سے جو دعائیں مانگی ہیں یقیناً آپ کا رب آپ کو ضرور عطا فرما دے گا، ضرور عطا فرما دے گا آپ کا رب آپ کو۔ اب ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید کے 4 پارے کے اندر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 123 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی مقام بدر میں، میدان بدر کے اندر، کہ جب تمہاری تعداد بالکل تھوڑی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی بِبَدْرٍ، میدان بدر کے اندر، کب؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم تھوڑے تھے، تمہاری تعداد بالکل تھوڑی تھی، ادھر 1000 تھے، ادھر 313 تھے، تعداد کے اعتبار سے تھوڑے تھے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں اللہ کی شکر گزار ہونے کا شرف حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، کیسی مدد؟ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب تم فرما رہے تھے مومنوں کو، جب تم کہہ رہے تھے مومنوں کو، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کر رہا ہے؟ 3000 فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیج دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سجدے سے اٹھایا اور حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا حضور مسکرا رہے ہیں، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق مبارک ہو، مبارک ہو، وہ دیکھو حضرت جبریل امین اللہ کی مدد لے کر میدان میں آ اترے، جبریل امین لشکر لے کر آ چکے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کا لشکر بھیج کر صحابہ کرام کی میدان بدر کے اندر مدد فرمائی تھی۔ اب پیارے مسلمانوں غور کیجئے کہ اگر ایک ہی فرشتہ آ جاتا تو سب کے لیے اکیلا ہی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے کیوں بھیجے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے فرشتے مسلمانوں کے اطمینان کے لیے بھیجے تھے، صحابہ کرام کے اطمینان کے لیے، کہ ادھر 1000 کی تعداد ہے، افرادی قوت زیادہ ہے، اور ادھر 313 ہے، افرادی اعتبار سے کم تعداد ہے، قوت کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 3000 پھر 5000 اس طرح کے لشکر اتار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اطمینان دلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی صورت میں مدد تم مومنوں کے ساتھ، کہ جب تم اللہ پر توکل کرو گے، اللہ پر بھروسہ کرو گے اور اللہ سے مدد طلب کرو گے تو پھر وہ رب قدیر تمہیں آسمانوں سے فرشتوں کی بڑی مدد عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد عطا فرمائی، تو فرشتے اترے، اور پھر کیا ہوا کہ صحابہ کرام کی جب صفیں سیدھی کی گئی، اب غور کیجیے 2 بڑے ہی عام اور بڑے پیارے واقعے اس وقت کیا ہوا کہ جب جنگ کا آغاز نہیں ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو رات کے وقت اپنے چند صحابہ کے ساتھ میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ اس میدان جنگ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے رات کا وقت، اور چند صحابہ حضور کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں چھڑی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جائزہ لے رہے ہیں میدان کا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس چھڑی سے نشان لگا رہے ہیں، لکیریں کھینچ رہے، خط بنا رہے ہیں، اور ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ اس جگہ پر کل فلاں کافر نے مرنا۔ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے،
کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو علم غیب عطا کیا وہ حبیب اس علم غیب کی بدولت بتلا رہے، نشان لگا رہے کہ کل جب جنگ ہوگی، جب لڑائی ہوگی تو اس نشان پر فلاں کافر مرے گا، اس نشان پر فلاں کافر مرے گا۔ پھر جب اگلا دن ہوا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے جہاں لکیر کھینچی تھی اور جس کافر کا جہاں نام لیا تھا اس لکیر سے ذرا سا بھی ادھر ادھر نہ ہوا، اسی جگہ پر وہ مرا، اسی جگہ پر وہ کافر قتل ہوا تھا جہاں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان کھینچا تھا، لکیر بنائی تھی، اپنی چھڑی سے لکیر لگا کر کہا تھا یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، فلاں کافر مرے گا۔ پھر اگلے دن حضور علیہ السلام نے صفیں سیدھی کی۔ اب جب صفیں سیدھی کی تو تمام صحابہ کی صفیں سیدھی کرے، حضور کے ہاتھ میں چھڑی، آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب لائن میں کھڑے ہوئے تھے تو تھوڑا سا ان کا پیٹ، ان کا شکم آگے کی طرف تھا۔ حضور علیہ السلام نے چھڑی مبارک لگاتے ہوئے اسے ایک اشارہ کیا اور کہا کہ اس طبی یا سواد، اے سواد ذرا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ صفیں جب سیدھی ہوتی ہیں تو اللہ کے ملائکہ ان پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفوں کو سیدھی رکھنے والوں کی قرآن کے اندر قسمیں اٹھائی ہیں۔ سورۃ صافات اٹھا کر دیکھیے کہ وہ صافات صفا کہ صفوں کو درست کرنے والوں کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اللہ ان کی قسمیں کھاتا ہے تو صفوں کو سیدھی کرتے ہیں، اور نماز میں بھی صف جتنی زیادہ سیدھی ہوتی ہے اللہ کی اتنی ہی زیادہ رحمتیں آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، اگر تمہاری صفیں سیدھی نہیں ہوں گی تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، تمہارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، لہٰذا صفوں کو سیدھا کرنا چاہیے۔ تو اب ذرا غور کیجیے، حضور علیہ السلام نے جب چھڑی لگائی، حضرت سواد حضور کے صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری لہٰذا مجھے اس کا قصاص دے، مجھے بدلہ دے، جنگ کا نکارہ بجنے والا ہے، لڑائی ہونے والی ہے، لیکن میرے حبیب علیہ السلام و تسلیم کے عدل و انصاف کے قربان کہ وہ حبیب جو عدل فرمانے والے، جو انصاف فرمانے والے، اور جہاں عدل اور انصاف قائم رہتا ہے اللہ وہاں ترقی عطا فرماتا ہے، اور جہاں عدل و انصاف کو ختم کر دیا جاتا ہے وہاں تباہیاں آتی ہیں، بربادیاں آتی ہیں۔ اب غور کیجیے، حضور علیہ السلام کی چھڑی لگی اور اب وہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے قصاص دیجیے، مجھے بدلہ دیجیے کہ میں بھی ایسے ہی چھڑی لگاؤں آپ۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تو تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا سردار، تیری ہمت کیسے ہوئی، تو نے مجھ سے یہ بات کی، تو نے مجھ سے یہ مطالبہ کر لیا، اور میں نے تجھے مارا کب ہے، میں نے تجھے چھڑی کب ماری ہے؟ بس حضور نے تو مس کی تھی ذرا سی کہ تاکہ سیدھے ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنے شکم، اپنے پیٹ مبارک سے اپنی قمیض مبارک کو ہٹایا اور کہا کہ اے سواد یہ اپنا بدلہ لے لیں۔ قربان جائیں حضور کے عدل و انصاف۔ حضرت سواد نے جب یہ مطالبہ کیا، حضور نے اپنی قمیض مبارک کو ہٹایا تو حضرت سواد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس چھڑی کو پھینک کر حضور علیہ السلام کے شکم مبارک پر بوسہ دیا اور حضور کے پیارے جسم مبارک سے چمٹ گئے۔ حضور نے پوچھا ہے سواد یہ ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ جنگ کا نکارہ بجنے والا ہے اور ہم اپنے سروں کو اپنی ہتھیلیوں پر لے کر تیار ہیں، اپنی جانیں اللہ کے دین کے لیے اے محبوب تمہاری محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، نہ جانے ہمیں اس وقت موت آ جائے۔ یا رسول اللہ میرے دل کے اندر یہ خواہش ابھری، میرے دل کے اندر یہ تمنا، یہ آرزو ہوئی کہ ہو سکتا ہے یہ آخری وقت ہو، کیوں نہ حضور کے بابرکت جسم کے ساتھ اپنے جسم کو ہی مس کر حضور کے جسم مبارک کے ساتھ میرا جسم چھو جائے، مجھے برکتیں مل جائیں۔ یا رسول اللہ یہ سارا میں نے اس لیے کیا۔ حضور علیہ السلام حضرت سواد کے اس عمل سے بڑے خوش ہوئے اور حضرت سواد کے حق میں دعائیں کی۔ اب پیارے مسلمانوں ادھر جنگ شروع ہونے والی ہے، یہ جنگ آغاز ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دو صحابی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ اور حضرت حسین یہ دونوں ایک طرف سے تشریف لا رہے ہیں کہ کفار مکہ نے ان دونوں کو گھیر لیا، روک لیا اور ان کو کہا کہ تم جنگ بدر میں شرکت کے لیے جا رہے ہو، مسلمان ہو، تم اپنے نبی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہو۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے کہا کہ نہیں ہم جنگ میں شرکت کے لیے نہیں جا رہے، ہم جنگ میں نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے کہا اس پر وعدہ دو، تو ان دونوں صحابہ نے وعدہ کر لیا کہ نہیں ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے۔ تو ان کفار نے ان کو دیا چھوڑ۔ اب ذرا غور کیجئے یہاں پر اس بات کو سننے کی کوشش کیجیے اور اپنے دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کیجیے کہ وعدہ خلافی حضور کو کتنا ناپسند ہے
اور وعدہ خلافی کو پورا کرنا یہ حضور کو کتنا محبوب ہے۔ اب یہ دونوں صحابی آئے اور جنگ ہو رہی ہے۔ اب سب جانتے ہیں، دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر، خاص طور پر اس وقت کہ جب سامنے ایک عظیم لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہو اور ادھر تعداد تھوڑی ہو، ایک ایک فوجی کی، ایک ایک سپاہی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب جنگ کا سما بنتا ہے تو وہ فوجی کے جن کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ان کو بھی کال کی جاتی ہے اور ان کو بھی بلا لیا جاتا ہے جنگ کے سما پر، جنگ کے موقع پر ایک ایک سپاہی کی کتنی اہمیت اور کتنی قدر ہوتی ہے، کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائے میرے حبیب کے ایفائے عہد پر، میرے حبیب کے وعدہ پورے کرنے پر قربان جائے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں یہ دونوں آئے اور دونوں نے آ کر یہ ماجرا حضور کی بارگاہ میں بیان کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے کفار سے یہ وعدہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم نے یہ وعدہ کیا ہے تو لہٰذا اب تم ان صفوں سے ایک طرف ہو کر پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ، کیوں کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان کسی کافر کے ساتھ بھی وعدہ کرے اور پھر وعدہ خلافی کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید، قرآن رشید، سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ رب فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا بے شک تمہارے عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تم نے جو جس کسی سے وعدہ کیا ہے۔ اے پیارے مسلمانوں ذرا غور کیجئے، ایک تو ہمارے آپس کے وعدے ہوتے ہیں، کسی نے قرض کا وعدہ کیا، کسی نے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا، کسی نے کسی کام کا وعدہ کیا۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اس وعدے کو پورا کرے، اور اگر پورا نہیں کرے گا تو آخرت میں ضرور پوچھو۔ لیکن پیارے مسلمانوں ایک وعدہ ہم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنے رب سے کیا۔ آپ سوچیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے رب سے وعدہ، اور ہم نے ایسی بات تو ہم نے کبھی نہیں سوچی یا کبھی نہیں سنی۔ لیکن غور کیجئے قرآن پاک سورۃ آراف 9واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے عالم ارواح میں سب روحوں کو جمع کیا، ہر ایک پیدا ہونے والے کی روح کو اللہ نے جمع کیا، اور پھر فرمایا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کی طرف سے آواز آئی قالوا بلا وربنا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ گویا کہ قرآن مجید برہان رشید بتلاتا ہے کہ اے لوگوں، خاص طور پر اے مسلمانوں، تم نے عالم ارواح میں اپنے رب سے اپنی ربوبیت کا اقرار کیا ہے اور اس رب کے بندے ہونے کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا اپنے رب کے اس وعدے کو پورا کرو۔ اس رب کی وجہ سے ہی تمہیں اس دنیا میں آنے کا شرف ملا ہے، یہ زندگی اسی رب کی قدرت سے ہے، آج ہماری پرورش اسی رب کی قدرت سے ہے۔ وہی رب ایک دن ہمیں موت دے گا اور وہی رب پھر ہمیں زندہ کرے گا اور پھر پوچھے گا، کیونکہ قرآن کے اندر رب فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی ہر نعمت کا پوچھے گا۔ تو ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، آج ہم اپنے رب کے وعدے کو کہاں تک پورا کر رہے؟ اے پیارے مسلمانوں، اپنے رب کے وعدے کو اگر پورا کرنا چاہتے ہو تو اس رب کا جو حکم ہے وہ حکم مان لو۔ اس رب کا حکم ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوک برداشت کرو، پیاس کو برداشت کرو، تو اس رب کے حکم کو مان لو۔ اس رب کا حکم ہے نماز ادا کرو، تو اس رب کی عبادت نماز ادا کرو۔ اس رب کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو، تو زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اپنے رب سے ہم نے وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے کو جو بھی پورا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان سے بھی بڑی کشادہ اور کھلی آسائشوں سے بھرپور اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر وعدہ خلافی کرتے رہے تو پھر اس کا وبال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ناراض، اللہ کا حبیب ناراض ہوگا۔ اب پیارے مسلمانوں ذرا غور کیجیے، میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کا جائزہ لیا اور صحابہ کی صفیں بھی سیدھی فرما لی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ساری رات اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، اب نماز کی اہمیت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت بیدار ہوئے اٹھے اور اپنے سارے سپاہیوں کو جگایا، سارے صحابہ کو جگایا اور جگا کر انہیں نماز پڑھائی۔ کہاں پہ؟ میدان جنگ میں، جہاں جان جانے کا خطرہ ہے، جہاں صحابہ اپنی ہتھیلیوں میں اپنی جان لے کر گھوم رہے ہیں اور جان جانے کا ہر وقت خطرہ ہے۔ اس وقت میں بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جگایا، خود میرے حبیب نے نماز پڑھی، صحابہ کو بھی پڑھائی، اور نماز پڑھ کر اور پڑھا کر میرے حبیب نے بتلا دیا کہ لوگوں نماز وہ عبادت ہے کہ اگر جان بھی جا رہی ہو یا جان جانے کا خطرہ بھی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، یہ رب کی ایسی عبادت ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور پیارے مسلمانوں، قرآن پاک کے اندر باقاعدہ یہ ایک مضمون ہے کہ جنگ ہو رہی ہو
تو حالت جنگ میں بھی نماز کو باجماعت پڑھنا ہے. کتنی بڑی بات ہے. حالت جنگ میں بھی جماعت کی کیسی صورت ہونی چاہیے, کس طرح سے نماز کو ادا کر رہا ہے, کیا ترتیب ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسے بیان فرمایا. اور ذرا سوچو اللہ کے بندو, آج ہم نماز سے کتنے دور ہیں اور یہ کتنی بڑی خیر ہے, اس کی برکت کیا ہے. ذرا غور کیجئے, میرے حبیب نے میدان جنگ کے اندر بھی نماز کو ترک نہیں کیا. میرے حبیب کے صحابہ نے نماز کو ترک نہیں کیا, اور وہاں بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر کے ہمیں بتلا دیا کہ لوگوں وہ تو میدان جنگ تھا, نہ وہاں پر ان کے لیے پنکھوں کا اہتمام تھا, نہ قالینوں کا اہتمام تھا, نہ اے سی کا اہتمام تھا, اور نہ ان کے لیے دھوپ سے بچنے کا اہتمام تھا. کچھ بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ جیسی آسائشیں ہمیں آج میسر ہے, جیسا کھانا پینا ہمیں میسر ہے, ایسا ان میں سے کسی کو کچھ بھی میسر نہیں تھا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جان جانے کا بھی خطرہ تھا, لیکن اس وقت میں بھی صحابہ نے نماز کو اس انداز میں پڑھ کر ہمیں یہ بتلا دیا کہ لوگوں, اگرچہ جان جانے کا بھی خطرہ ہے, جان جا بھی رہی ہے تو اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑو. آج پیارے مسلمانوں, ہمیں کتنی سہولتیں. وہ صحابہ اسی جنگ کے اندر شریک ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, روزہ رکھ رہے ہیں. اور روزہ کیسے رکھ رہے ہیں؟ اس طرح سے نہیں کہ ہمارے لیے طرح طرح کی ڈشیں کھانے کے لیے کہ اچھے طریقے سے ہم شکم سیر ہو سکتے, اچھے طریقے سے پیٹ بھر کر ہم گزارا کر سکتے. افطاری میں ہمارے لیے اعلیٰ قسم کی مشروبات ہیں, پینے کے لیے اعلیٰ قسم کے اللہ کی نعمتیں ہیں. ایسا ان کے پاس کچھ نہیں تھا, بلکہ ایک کھجور تھی. اس کھجور میں سے کچھ کھا لی, کچھ باقی رکھ لی. اور بعض صحابہ تو ایسے تھے کھجور بھی نہیں تھی, کھجور کی گٹھلی ہوتی تھی, اس گٹھلی کو چوستے تھے, سحری ہو جاتی تھی, اس گٹھلی کو چوس لیتے تھے, افطاری ہو جاتی تھی. اللہ, جنہوں نے جنگیں کی ہیں میدان کے اندر ظالموں کے کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے, وہاں روزہ نہیں چھوڑا, وہاں نماز نہیں چھوڑی. اور آج ہم کتنے سکون میں ہیں, کتنے اطمینان میں, اور نماز سے ہی دور, روزے سے دور. اے پیارے مسلمانوں, یہ ہماری دنیا کا بھی گھاٹا ہے, ہماری آخرت کا بھی گھاٹا ہے. ہمیں نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے, نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ رب قدیر ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کر دے, ہمیں دنیا میں بھی کامیابی مل جائے, ہمیں آخرت میں بھی سرخرو ہونا نصیب ہو, ہمیں آخرت کی کامیابی مل جائے, ہماری قبر روشن ہو, ہماری قبر منور ہو, اور قبروں سے اٹھے اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے ٹھنڈے مشروبات ہو, اچھے کھانوں کا اہتمام ہو, اور بڑے عزت اور وقار کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے, جنت میں داخل ہو تو فرشتے سلامیاں بھیجے. اس سب کے لیے پیارے مسلمانوں اپنے رب رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دو, اللہ یہ ساری کامیابیاں دے. وہ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے, ہمیں سے کسی کو کوئی نہیں پتا کہ ہم نے کب مر جانا ہے, کوئی نہیں پتا کب مر جانا ہے. تو ہمیں اپنے مرنے کی فکر کرتے ہوئے جب مر گئے تو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ دنیا کی آسائشیں, یہ کمانا, یہ کھانا, یہ سونا, یہ پینا, تو آج اگر ہمیں کچھ دیر کے لیے میسر نہ بھی ہوا تو مہینہ گزرنے کے بعد سب کچھ میسر ہو جائے, لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نصیب ہوگا. لہٰذا ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور اللہ کے اس مہمان مہینے کی روزوں کی قدر کرنی چاہیے. آج ہم سرے عام کھاتے پیتے پھرتے. آج صبح میں نکلا جب بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں دیکھ کر بڑا دکھ ہوا کہ ایک تو روزہ نہیں رکھا, اور پھر روزہ نہ رکھنے کے باوجود سرے عام جناب سگریٹیں پیتے تھے. یہ رمضان المبارک کی بے حرمتی اور اس کی حرمت کرنا, اس کا احترام کرنا کتنا قیمتی ہے. ایک یہودی ایک بازار میں اپنے بچے کے ساتھ گھوم رہا ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس کے بچے نے جب بازار میں سرے عام کوئی چیز کھائی نا تو اس یہودی نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا, اور جب تھپڑ مارا تو بچے نے کہا ابا جان مجھے کیوں مارا؟ کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس مہینے میں مسلمان دن بھر کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, لہٰذا سرے عام کھانا ان کے لیے منع ہے. لہٰذا ان کے مہینے کی عزت یہی ہے کہ ہم بھی نہ کھائیں پیے. اب اس یہودی کا انتقال ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, کیا دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ جنت کے اندر ٹہل رہا. اللہ نے جنت عطا فرما دی. اس سے پوچھا گیا کہ تم تو غیر مسلم تھا, تو یہودی تھا, یہ جنت تو مسلمانوں کے لیے, تجھے کیسے مل گئی؟ کہا کہ مسلمانوں کے مہینے رمضان کی عزت کرنے کی وجہ سے مرنے سے پہلے
میرے رب نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی. ادھر ایمان کی دولت ملنی تھی, جتنے زندگی کے سارے گناہ تھے سارے ایمان کی وجہ سے دھل گئے, اور ادھر مرنا نصیب ہو گیا. جیسے ہی مرا اللہ نے جنت عطا فرما دی. اللہ نے جنت عطا فرما دی. اب ذرا غور کیجئے کہ راہ ماہ رمضان المبارک کا اگر ایک یہودی احترام کرے, اللہ تعالیٰ اسے اتنی بڑی دولت عطا کر دے کہ جس دولت جیسی اور کوئی دولت نہیں. تو پھر ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی, اور ہم سرے عام کھاتے پیتے پھریں. ہمیں ڈر نہیں لگتا, ہمیں اللہ سے خوف نہیں آتا کہ وہ رب تعالیٰ اگر چاہے تو ہمیں غرق کر دے, زمین پھٹ جائے, ہم سب کے سب تباہ و برباد ہو جائے. وہ رب تعالیٰ چاہے, لیکن پھر بھی وہ رب کرم فرماتا ہے, پھر بھی وہ چھوٹ دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ نہ جانے کب میری طرف آ جائے, کب میری طرف آ جائے. اے پیارے مسلمانوں, اے نوجوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مہمان مہینے کو اپنے لیے جنت کا ٹکٹ سمجھیے, جنت کا تحفہ سمجھیے. لیکن آج ہم اس ماہ مبارک میں کہ جس میں شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے, بقیہ مہینوں میں تو چلو ہم کہتے ہیں کہ بھائی شیطان نہیں پڑھنے دیتا, بھائی اس مہینے میں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہم ابھی بھی اس کے ساتھ وفا کر رہے کہ اس شیطان کو تو قید کر دیا گیا, لیکن ہم اس کے طریقے پر چل کر بتلا رہے ظاہری طور پر کہ نہیں بھائی ہم تیرے ساتھ ہیں. معاذ شیطان تو قید ہے. چلو کسی کو کوئی شرعن مجبوری ہے, کسی نے چلو روزہ نہ بھی رکھا, کوئی مجبوری بن گئی, کم از کم نماز تو پڑھے. نماز کے لیے اتنی عالیشان لاکھوں روپے کی یہ مسجد بنائی ہے, لاکھوں کے قالین بچھے ہوئے ہیں, اتنے پنکھے چل رہے ہیں, اتنی ہوائیں ہم کو مل رہی ہیں. یہ سب کچھ میسر ہے کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. کیا اس مسجد کو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ بس بنا دی, ہر 8 دن بعد, ہفتے بعد, مہینے بعد کچھ نہ کچھ تعاون کرتے رہیں گے, بس ہمارا حق ادا ہوتا رہے گا؟ نہیں پیارے مسلمانوں, پہلا حق اس مسجد کا, اللہ کے ہر گھر کا یہ ہے کہ جس کے پڑوس میں وہ مسجد ہے وہ خود مسجد میں جا کر اس کو آباد کرے. یہ پہلا حق. خالی روپے پیسے دینے سے مسجد کا حق ادا نہیں ہوتا. اے پیارے مسلمانوں, آج یہ تراویح جیسا تحفہ ہم چھوڑے بیٹھے, اور ہمیں مشکل لگتا ہے کہ 50-55 منٹ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا, جس میں ہم نے درمیان میں بیٹھنا بھی ہے, اٹھنا بھی ہے, سارے آرام کے جو معاملات ہیں وہ بھی میسر ہے کہ بندہ بآسانی بیٹھ بھی سکتا ہے, کچھ دیر بیٹھتا بھی ہے, اور تسبیحات بھی پڑھی جاتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ مسلسل 50 منٹ کھڑا ہی رہے گا. اگر ہمیں کسی جلسے میں کہیں کوئی فلم ڈرامہ دیکھنے کے لیے 2 گھنٹے بھی کھڑا ہونا پڑے نا, ہم کھڑے ہو جاتے ہیں گناہ کے کام کے لیے. لیکن یہ کام جو ہمیں جنت میں لے کر جائے, جو ہمیں اللہ کے فضل و کرم کے قریب کر دے, اس کے لیے ہمارے پیارے مسلمانوں ہمیں اپنی غفلتوں کو چھوڑنا ہوگا, اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنا کر اپنی اس دنیا کو اور اپنی آخرت کو کامیاب کرنا ہوگا. اے پیارے مسلمانوں, اس مہینے کا ادب جتنا ہو سکے ادب کر لو, خدارہ ادب کر لو, خدارہ ادب کر لو. گھر آباد ہو جائیں گے, ہماری قبر آباد ہو جائے گی. یہ دل کی دنیا ہے نا, یہ آباد ہو جائے گی. یہ نیکیوں سے اس دل کو نا صفائی ملتی ہے, قوت ملتی ہے. ہمارے دلوں میں آج جو بغض بھرا پڑا ہے نا, حسد بھرا پڑا ہے, غلاظتیں بھری پڑی ہیں اس دل کے اندر, دماغ کے اندر غلط سوچیں جمائے بیٹھی ہیں ڈیرا. اگر ہم ان سب سے نجات چاہتے ہیں نا, کہ اللہ کی عبادت یہ روزہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, ان سب بیماریوں کی صفائی کے لیے عطا کی ہے. ان سے یہ ظاہری اور باطنی سب قسم کی بیماریوں سے بندے کو نجات مل جاتی ہے. خدا را کچھ ہمت کرو, کتنی سی دیر یار بھوکا رہنا پڑتا ہے. صبح خوب پیٹ بھر کر کھا لیا تو بندہ دوپہر تک آسانی سے گزارا کر سکتا ہے. چند ایک گھنٹے بھوک کا احساس اگر ہو بھی جائے, آج کل تو غذائیں ہمیں ایسے کھاتے ہیں کہ بھوک کا پتہ تک بھی نہیں چلتا. لیکن پیارے مسلمانوں, بار بار یہی عرض کرتا ہوں, اے جوانوں, اپنی اس جوانی کی قدر کرو, اپنی اس جوانی کی قدر کرو. یہ جوانی اس لیے نہیں کہ ہم عیاشیوں میں گزاریں, یہ جوانی اس لیے نہیں کہ ہم اپنے رب کو ناراض کریں, یہ جوانی اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کو دکھ پہنچائیں, ہم اپنی آخرت کو برباد کر لیں, بلکہ یہ جوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین کی خاطر, اپنی اطاعت اور فرما برداری کی خاطر قربان کرنے کے لیے عطا کی. یہ جوانی کی عبادت ہی تو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے. اور اس جوانی میں ہی اگر اللہ کی عبادت نہ کی تو پھر جب بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو آدھا جسم ساتھ دیتا, آدھا ساتھ نہیں دیتا. اور بچپنے میں ویسے ہی عقل و شعور نہیں ہوتا, عقل و شعور بھی کامل ہو, قوت بھی ہو, پاور بھی ہو, اور اس وقت یہ جوانی ہے جو بندے کو اللہ کی صحیح عبادت کرنے کی طرف لے کر آتی ہے. اور اسی جوانی میں اگر آپ نے گناہوں میں ہی زندگی گزار دی, نیکیوں کی طرف نہ آئے, تو یہ ہماری دنیا کا بھی گھاٹا ہے, ہماری آخرت کا بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, ہمیں عمل کی توفیق